معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے ایک عظیم جنگجو اور قابل احترام مسلم رہنما صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بات کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی ایک عظیم فوجی کمانڈر اور حکمران تھے جنہوں نے صلیبی جنگوں اور اسلام کے دفاع میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وہ اکثر اپنی فوجی قابلیت، تقوی اور بہادری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے تازہ ترین ویڈیوز پر اپڈیٹ رہنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل کو دبائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ صلاح الدین ایوبی 1137 عیسوی میں تکریت، عراق میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک کرد مسلمان تھے جو ایک فوجی رہنما کے طور پر نمایاں ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب تکریت کے گورنر تھے اور ان کے خاندان کا تعلق روادیہ کرد قبیلے سے تھا۔ چھوٹی عمر میں صلاح الدین کو سیاست اور جنگ کی دنیا سے روشناس کرایا گیا، جس نے بعد میں ان کی زندگی اور کیریئر کو تشکیل دیا۔ اقتدار میں عروج۔ صلاح الدین کا اقتدار میں عروج اس وقت شروع ہوا جب اس نے اپنے چچا شرکو کے ساتھ شمولیت اختیار کی، جو کہ زنگی حکمران نور الدین زنگی کے ایک فوجی کمانڈر تھے۔ انہوں نے مل کر مصر میں فوجی مہم شروع کی، جس کے نتیجے میں صلاح الدین کی 1169 عیسوی میں فاطمی سلطنت کے گورنر کے طور پر تقرری ہوئی۔ صلاح الدین نے جلد ہی اپنے آپ کو ایک قابل، منتظم اور ایک ہنرمند فوجی کمانڈر ثابت کیا۔ اس نے کئی بغاوتوں کو شکست دی اور غیر ملکی حملوں کے خلاف سلطنت کی سرحدیں محفوظ کر لی۔ اپنے چچا اور خلیفہ دونوں کی موت کے بعد صلاح الدین نے اقتدار سنبھالا اور فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر میں ایوبی خاندان کا قیام عمل میں لایا۔ اتحاد اور صلیبی جنگیں۔ 12ویں صدی کے آخر میں یورپ کی عیسائی سلطنتوں نے مسلم علاقوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ مصر کے حکمران کے طور پر صلاح الدین اپنی قیادت میں مسلم دنیا کو متحد کرنے کے لیے نکلا۔ اس نے لیونٹ، یمن اور شمالی افریقہ کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ تاہم اس کی سب سے اہم کامیابی 1187 عیسوی میں حاطن کی جنگ کے دوران صلیبیوں کے خلاف ان کی مشہور فتح تھی۔ اس فیصلہ کن جیت نے اسے ایک بڑی عیسائی فوج کو شکست دینے کا موقع دیا اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، جو کہ تقریباً 1 صدی سے عیسائیوں کے زیر تسلط تھا۔ یہ جنگ صلیبی جنگوں میں ایک اہم موڑ تھی اور اس نے صلاح الدین کو ایک افسانوی فوجی رہنما بنا دیا۔ میراث اور اثر۔ یروشلم پر قبضے کے بعد صلاح الدین ایوبی مصر سے شام تک پھیلی ہوئی ایک وسیع مسلم سلطنت کا حکمران بن گیا۔ وہ اکثر قید عیسائی فوجیوں کو بغیر تاوان کے رہا کرتا تھا اور شکست خوردہ دشمنوں پر رحم کرتا تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے اپنی سخاوت، ہمدردی اور احترام کے لیے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ صلیبی بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ کو ان کی لڑائیوں کے دوران طبی امداد کی پیشکش بھی کی۔ مسلم دنیا کو متحد کرنے اور یروشلم پر دوبارہ دعویٰ کرنے کی کوششوں نے انہیں اسلامی تاریخ میں ایک قابل احترام شخصیت بنا دیا ہے۔ آخری سال اور موت۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں صلاح الدین صلیبیوں کے خلاف لڑائیوں میں مشغول رہے، اپنے علاقوں کا دفاع کرتے رہے اور یروشلم پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ صلاح الدین ایوبی کو مسلم اور عیسائی دونوں دنیا میں ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی فوجی قابلیت، اس کی تقوی اور اس کی بہادری کے لیے مشہور ہے۔ عیسائی فوجوں کے خلاف ان کی فتوحات کا آج بھی فوجی مورخین مطالعہ کرتے ہیں۔ 1193 عیسوی میں صلاح الدین 56 سال کی عمر میں دمشق میں انتقال کر گئے۔ وہ اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گئے جسے آنے والی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ ایوبی خاندان اور صلاح الدین کے جانشین۔ صلاح الدین کی موت کے بعد اس کے بیٹوں اور رشتہ داروں نے ایوبی خاندان کی حکومت جاری رکھی، جو مصر، شام اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ تاہم اندرونی تنازعات اور طاقت کی جدوجہد نے سلطنت کو کمزور کر دیا اور بالآخر 1250 میں اسے مملکوں نے فتح کر لیا۔ ایوبی خاندان کے زوال کے باوجود صلاح الدین کے خطے پر اثرات اور صلیبی جنگوں میں اس کا کردار تاریخ میں نمایاں ہے۔ صلاح الدین پاپولر کلچر میں۔ صلاح الدین ایوبی کی کہانی کو ادب، فلم اور ٹیلی ویژن سمیت مقبول ثقافت کے مختلف شکلوں میں دوبارہ بیان کیا اور منایا گیا ہے۔ ان کاموں میں ان کی تصویر کشی اکثر ان کی بہادری، فوجی ذہانت اور اسلامی عقیدے سے وابستگی کو نمایاں کرتی ہے۔ نتیجے کے طور پر وہ غیر ملکی حملوں کے خلاف اتحاد اور مزاحمت کی علامت بن گیا ہے، جو دنیا بھر کے لوگوں کی نسلوں کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجہ: صلاح الدین ایوبی کی زندگی اور کارنامے اپنے ایمان اور اپنے لوگوں کے لیے ان کی غیر متزلزل لگن کا ثبوت ہے۔ ان کی فوجی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ
ان کی ہمدردانہ اور بہادرانہ فطرت نے انہیں اسلامی اور عالمی تاریخ دونوں میں ایک افسانوی شخصیت بنا دیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اسے لائک کریں اور تاریخ کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔